2-3 سال تک بریلوی امام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، بس توبہ کرو، اللہ قبول کرے، اللہ معاف کرے۔ ان راجوں کے بندے کو جب اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اور دوسری بات یاد رکھو کہ ہر بریلوی غلط نہیں ہوتا۔ بریلی تو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تو بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، قبروں کے سجدے کرتے ہیں، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جو میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، جو معراج کے حلوے کھاتے ہیں، جو حضرت رجب کے کونڈے کھاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز لگ جائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ وانا الیہ راجعون۔ میقات سے احرام اور ہوٹل میں اگر وضو کے لیے احرام کی چادر اتار دی جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اتار دیں، وضو کر دیں، پھر باندھ دیں۔ میرا بھائی عقل کیا کرو کہ کوئی آپ کا عمرہ چادر میں تو باندھا ہوا نہیں ہوتا کہ جب چادر کھولو گے تو عمرہ بھاگ جائے گا۔ پتہ نہیں کیا لوگوں نے سوچا ہوئے، ڈرے تو چادر کھولنے سے ڈر رہے ہیں، اور نہ ڈرے تو مکے مدینے میں اسرا پھروانے سے بھی نہیں ڈرتے۔ کلین شیو ہو کے حضور کے روضے پہ جاتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بہتر ہے کہ نہ جاؤ، کہیں خدا نے قدوس اسی گستاخی میں نہ پکڑ۔ ایک دفعہ زندگی میں حضور کے سامنے ایک آدمی آیا، مونچھیں بڑی بڑی تھی، داڑھی بڑی ہوئی تھی، حضور نے رخ دے۔ اس لیے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور قبر مبارک میں بھی رخ دے۔ اللہ اعلم۔ زندہ شخص اگر معذور ہے، بیمار، اس کو عمرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ پر احرام غلطی سامان میں چلا گیا، جدہ ایئرپورٹ پہ احرام ملا، جدہ سے احرام نہیں باندھا، مکے آ گیا، ماشاءاللہ عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ چلو وہاں سے تو غلطی سے سامان چلا گیا، جدہ میں تمہیں سامان مل گیا تھا، تبھی تم کا نہیں، مکے جائیں گے، ذرا میک اپ شیک اپ کریں گے، سنگار کریں گے ہوٹل میں، انا للہ و انا، آنے کا کیا فائدہ ہے عمرے کا؟ طائف کی زیارت کے لیے جانا ہے، واپسی پر عمرہ کرنا نہیں چاہتا، پھر نہ جاؤ۔ طائف کی زیارت کون سی مقدم ہے، فرض ہے کہ ضرور جانا ہے، نہ جاؤ۔ جانا ہے تو پھر عمرہ کرنا پڑے گا حضرت۔ ایک بندے نے عمرے کے دوران طواف کے بعد احرام کھول دیا، حلق بھی کروا لیا، سائی نہیں کی، ایک بکری دم پڑ گئی۔ عمرے کے آخری دن واپسی پر طواف وداع نہیں ہوتا ہے، معاف ہے۔ چھوٹے بڑے عمرے میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ تھوڑا دور ہے، یہ قریب ہے۔ ماں باپ بھائی بہن فوت ہو چکے ہیں کے لیے علیحدہ علیحدہ عمرہ کرنا، ہاں علیحدہ علیحدہ کر، ایک کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے سارے رشتے داروں کا رگڑا کر دو۔ ایک عورت نے ایک چکر لگا کر صفا مروا پر بال کاٹ لیے، پھر اس نے پورے چکر کر کے دوبارہ بال کاٹے۔ بہرحال اس کو نہیں کاٹنے چاہیے تھے، لیکن 10-15 ریال خیرات کر دیں، کیونکہ پھر اس نے چکر بھی پورے کیے ہیں اور بال بھی کاٹے ہیں۔ کہتے ہیں دوران سفر میرا احرام میرے پیشاب سے ناپاک ہو گیا تھا، میں نے دوسرا احرام باندھا، غسل بھی کیا، کوئی بات نہیں، اسی کو دھو لیتے، کوئی ضرورت نہیں دوسرے احرام کی۔ ہم حج کے دوران عرفات کے میدان میں نہائے تھے، بالکل عرفات میں غسل کرنا تو سنت ہے، حضور پاک نے غسل کیا ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 2000 دفعہ روز پڑھتے رہو. 1 مہینے کے بعد مجھے ٹیلی فون کرنا قرض ادا ہو گیا کہ نہیں ہوا. عمرے کی نیت کی 2 رکعت نفل بھی پڑھے. مکہ مکرمہ پہنچے تو ہوٹل سے بغیر وضو نکلا, طواف صفا بغیر وضو کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جناب دوبارہ دہراؤ, سارا طواف دہراؤ, صفا کی کوئی ضرورت نہیں. اس نیت سے کہ یا اللہ وہ جو میں نے غلطی سے بغیر وضو کے کیا اس کے بدلے میں کر رہا ہوں, ورنہ تو عمرہ ہی نہیں ہوگا, بغیر وضو کے طواف ہوتا ہی نہیں. آب زمزم کو عام پانی میں ملائیں, اپنے علاقے کے کنویں میں ڈال دیں, سب پیتے رہیں گے. عجیب بات, کیوں ملاؤ گے؟ تھوڑا ہے تھوڑا دو. معذور یا بیمار کو آپ زمزم لگانا شفا کی نیت بالکل ٹھیک ہے. سند حدیث شریف چاہیے تو عشاء کے بعد نیچے جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں حدیث کی کوئی کتاب لے کر یا آئیں گے, حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں دے دوں گا. مجھے تو کوئی بخل نہیں ہے سند دینے میں. کیا کوئی طواف پورا کیے بغیر نکل سکتا ہے؟ اگر نکل جائے واپس آ کے پھر دوبارہ پورا کرنا پڑے گا. مسجد عائشہ سے عورتوں کا عمرہ ہو سکتا ہے, عورتوں کا بھی ہو سکتا ہے, مردوں کا بھی ہو سکتا ہے. عورت محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہے, کر سکتی ہے. میری والدہ کی عمر 80 سال ہے, ان کی دل میں ہر وقت شیطانی وسوسے آتے ہیں. کوئی بات نہیں, آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرے, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. میرے والد صاحب دل کے بہت سخت ہیں, ان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے نرمی نہیں آ رہی. آپ عدل کرتے رہیں, آدمی ہوتا ہے, کوئی سخت ہوتا ہے, کوئی نرم ہوتا ہے, لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, تم اپنی گردن جھکا کے رکھو. اور اللہ سے دعا بھی مانگو کہ یا اللہ ان کے دل میں نرمی پیدا کر. کہتے ہیں جی کہ سجدہ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کوئی سجدہ بھی نہ کریں. حجر اسود پر چکر میں اللہ اکبر وللہ الحمد. پہلی دفعہ عمرہ کیا, سر پہ ٹک لگائے, سر بھی منڈواؤ, ایک بکری دم بھی دو. اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے, سب کا اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری کمپنی آدھی قیمت پہ کچھ چیزیں دیتی ہے, لیکن ٹھیک ہے, آگے بیچے, تمہاری مرضی ہے. وہ خود دیتے ہیں نا اپنی مرضی سے. بھائی کی نوکری کا مسئلہ ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں, اللہ مشکل حل کر دیں گے. گھر میں پریشانی ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کریں. یہ جو لوگ تسبیح جا نماز کو طواف کراتے ہیں یہ بدعت ہے. عید قربانی پر قربانی سے قبل روزے کی نیت کرنا بالکل حرام ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. ایام اکل و شرب, حضرت نے فرمایا کھانے پینے کے دن ہے تو روزہ رکھ رہے ہو. دھوبی کو کپڑے دیتے وقت دھلائی کا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ نے پاک کپڑے دیے ہیں تو واپس بھی پاک آئیں گے. دیے ہی پلیت تھے تو انشاءاللہ وہ پاک نہیں ہوتے. دھوبی کی دھلائی سے پاک نہیں ہوتے, اس میں سب کٹھے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. یا تو باہر نکال کے صاف پانی میں دوبارہ دھوئے. گنبد خضرا پر ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے, اللہ عالم
ہم نے صفائی کے لیے رکھی ہوگی. اب یہ تو ہمارے حاجیوں کا مقام ہے نا, تارتے پھرتے ہیں کہاں کھڑکی ہے, کہاں غسلدان ہے, کہاں دروازہ ہے. نہ قرآن کو اتاریں گے, نہ کعبے کو, نہ طواف کو, کھڑکیاں ہی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. فجر کے بعد پورے سر پر صابن لگا کے حل کیا. جب حل کیا تو ٹھیک ہے, صابن خوشبودار تھا, پھر بھی دم نہیں پڑتی, 2-4 ریال خیرات کر دو. کہتے کہ رفع دین کرنا منع ہے, تو رفع دین کرنا منع بھی ہے, کرنے کی حدیث بھی ہے. جو کرتے ہیں وہ اپنی حدیث پر عمل کرتے ہیں. پھر کیا, یہ تو مستحب مسئلہ ہے, نہ فرض ہے نہ واجب ہے. کیوں لڑائیاں کر رہے ہو؟ کسی جگہ مجھے دکھا دیں کہ رفع دین کرنا فرض ہے. حضور نے جہاں نماز سکھائی ہے وہاں رفع دین کیوں نہیں سکھائی؟ ہر چیز سکھائی ہے کہ تکبیر کہے امام تکبیر کہو, رکوع کرے رکوع کرو, سجدہ کرے سجدہ کرو, قرآن پڑھے چپ رہو. وہاں یہ تو نہیں سکھا کہ رفع دین بھی کرو. جو کرتے ہیں ہم تو ان کے مخالف نہیں ہیں. حدیث مبارک میں کرنا بھی ثابت ہے فعل رسول سے. عورتیں روزانہ عمرہ کر سکتی ہیں. عصر کے بعد 3 طواف کریں, مغرب کے بعد سب کی 2 رکعات پڑھیں. ایام کی مدت کتنے دن ہوتی ہے یہ آپ کی عادت پر ہے. کسی کا 5 دن, کسی کی 8 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن. اس کے بعد پھر حیض نہیں ہوتا, پھر بیماری ہوتی. طواف کے دوران اگر استلام بھول جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. شیعہ حضرات کے ساتھ تو ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے. اگر وہ ہمارے گھر میں آئیں تو ہم روٹی شوٹی کھانا دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں. کھانا تو کافروں کو بھی دیا جا سکتا ہے, اس میں کیا ہے. ایک آدمی طواف صفا سے فارغ ہو کر حلق سے پہلے خوشبو لگائے, اگر پورے عضو پہ لگائے دم پڑ جائے گی. تھوڑی لگے پھر صدقہ کرتے ہیں. حضور کے نام پہ جو انگوٹھا چومتے ہیں یہ بدعت ہے. اصل سنت درود پڑھنا ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمیں بعض حضرات جو ہیں تقلید کی وجہ سے مشرک کہتے ہیں, اللہ ہدایت دے. وہ خود بھی تقلید کرتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہ امام بخاری بھی کرتے ہیں, ہم امام حنیفہ بھی کرتے ہیں. وہ بھی ہر بات میں کہیں گے جی بخاری شریف میں ہے, تو تقلید کر رہے ہو نا. اچھا امام بخاری کی تقلید کرتے ہو تو ہم تو امام حنیفہ کی کرتے ہیں. امام بخاری کا استاد ہے. کہتے جی برازیل کی مرغیاں حلال ہیں, اللہ کو پتہ جی, میں تو ذبح کرواتا ہوں وہاں کھڑے ہو کر. نہ کھائیں بہتر ہے. کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے سے زیادہ گھر سے باہر رہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. پھر تو یہ جو لوگ کام پہ آئے ہوئے ہیں 2 سال کے ورک پرمٹ پر, ان کے نکاح تو گئے بیچاروں گے. انا للہ و کسی نے وہ اپنا فائدہ اٹھانا ہوگا نا. 80 سال بھی باہر رہو تو نکاح نہیں ٹوٹتا. وہ تو امام مالک کا فتویٰ ہے کہ اگر 3 سال تک شوہر گم ہو جائے, مفقود الخبر ہو, اس کا پتہ کوئی نہ ہو, پھر قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. 3 سال ہوگا تو اس کا زکوٰۃ دینا ہوگا, ہر دن تو زکوٰۃ دینا ہوگا. سفر میں نماز قضا ہو گیا, ابھی میں مقیم ہوا تو سفر والی نماز قضا کرو, جیسے قضا ہوئی وہی پڑھو. جو عورت مردوں کا لباس پہنے, شکل بھی ایسا بناتا ہے, نکاح بھی نہیں کرتا ہے, بہرحال مر جائے جنازہ تو پڑھیں گے, کافر تو نہیں ہو گئی. لیکن ایسی عورتوں پہ حضور نے لعنت بھیجی. کسی غیر محرم عورت کو سلام کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. شوق ہے مجھے کر لیا کرو سلام, ضروری عورتوں کو کرنا. عجیب بات. کہتے جی فجر کی نماز سے پہلے پتہ نہیں تہجد کے نفل پڑھ سکتا ہے؟ ہاں نہیں پڑھ سکتا ہے.
فجر کی نماز کے بعد اشراق وہ سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے۔ میری بیوی اور میری ماں اور بھائی میرے پیچھے اکٹھے جماعت پڑھ سکتے ہیں۔ عمرے والوں پر طواف الوداع واجب نہیں ہے، ویسے کرو تمہاری مرضی ہے۔ میرے بچے بہت دن سے بخار ہے، زمزم پلاؤ، زمزم ان کے چہرے پہ ڈالو، سر پہ ڈالو، اللہ شفا دیں گے۔ بینک سے لون لینا 1 لاکھ لے کر اس سے زیادہ واپس یہ حرام ہے۔ کیا ایک مسلمان ڈراموں اور فلموں میں کام کرتا ہے؟ مسلمان تو رہے گا، گناہ گار ہے۔ 27 رجب کو روزے رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ارواح کو معلومات ہوتی ہے کہ میرے گھر کے اوپر کیا حالات ہیں، اللہ چاہے تو خبر دے، چاہے تو نہ دے۔ انڈیا سے عمرے کے لیے آنے کا ارادہ ہے، وہ جدہ سے فلائٹ وہاں انڈیا سے احرام باندھ کے آئیں۔ سنا ہے کہ کالا بھمرا آنے سے، پتہ نہیں کہ کالا بھمرا کیا ہو، سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ کبا بول رہا ہے، کالا بھمرا آ رہا ہے، جوتی الٹی ہو گئی ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے۔ کتا راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلی نہ کاٹے۔ سنا ہے کہ ہر نماز کے بعد پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر، ہاں وہ تو دماغ کی طاقت کے لیے بعض بزرگ بتاتے، اونٹ کے گوشت کھانے سے حنابلہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کر۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وضو سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی کلی کریں۔ ایک آدمی احرام کے طواف اور صفا کر لی، صفا کے بعد اس نے 2 نفل ادا کیے، کوئی حاضر قیام لیل جماعت سے کرنا جو حنفی مسلک میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اچھا کام ہے، اللہ قبول کرے۔ بیعت رضوان میں کیا علم غیب کی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے بیعت رضوان میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا خطبہ جو آپ کی وفات پر ہے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیں۔ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیں، یہ تو حدیث ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ بینک میں ملازمت نہ کریں، بہتر ہے، حیض چھوڑنے کی کوشش کریں۔ داڑھی مڈانے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کثرت طواف افضل ہے۔ 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے تو دوبارہ 2 رکعت کی ادا کرے گا، ہاں جی 2 رکعت کی۔ ہم لوگ عمرے پر بھیجتے ہیں بعض اوقات فرضی رشتے بنا کے، وہ ناجائز ہے، فرضی محرم نہ بنایا کریں۔ میرے والدین انڈیا سے عمرے کے لیے احرام کی جب نیت کی تو پردے کے احکام، کپڑا آگے لٹکا دے بس، پردے کے احکام، پردہ تو رہے گا۔ بھائی پڑھا ہی نہیں جاتا، بھائی کیا کروں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ تمام دین کے ادارے مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ان کی جان، مال، عقل، عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔